ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ویکسینیشن کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی ویکسینز کے متعلق، تو اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. میں نے ذکر کیا تھا کچھ غلط فہمیوں کا، جن کی بنیاد پر بہت ساری بیماریاں شاید دنیا بھر سے ختم ہو چکی ہیں، لیکن 2-3 ممالک، جیسے پولیو کا آپ نے ذکر کیا، ان 3 ممالک میں ایک پاکستان بھی ہے. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو سوالات بارہا سامنے آتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ کیا ویکسین خود بیماری کا باعث بن سکتی ہے؟ اب جو موجودہ دور میں جو ویکسین اویلیبل ہے اس میں تو آپ قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، مثلا ہپ کی ویکسین پہ خیال جو ہے بہت عرصے تک، اور سوالات بھی ہم سے لوگ کرتے ہیں کہ جی کہ وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کان کے پرابلم اور جو ہے وہ ڈیفنس اور اس ٹائپ کی چیزیں، یا جو ہے وہ اور پرابلم، سائیکیٹرک پرابلم کچھ، لیکن وہ تمام چیزیں WHO نے اس کو بہت ریسرچ کے بعد ثابت کر دیا ہے کہ اس قسم کی کوئی چیزیں ایسوسیشن نہیں. اسی طرح پولیو کے ساتھ لوگوں کا خیال جو ہے وہ یہ تھا کہ جناب کہ پولیو کی وجہ سے، چونکہ لائف وائرس ہے تو اس کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی پولیو، تو ایسی کوئی چیزیں جو ہے رپورٹڈ جو ہے وہ تھیوریٹیکل تو ہیں، لیکن پاکستان میں جو میرے علم کے مطابق پچھلے کئی سالوں میں ایسا کوئی رپورٹ نہیں ہوا، اور اب بڑی سیف ویکسین ہے، اس کو لگانا چاہیے اور پلانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ویکسین کے ساتھ کوئی سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ سکتے ہیں؟ بہت چھوٹے سے کہہ سکتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں کہیں اسے آپ، مثلا لوکل چیزیں ہیں، تھوڑا سا انجیکشن کی سائٹ پہ درد ہو جائے، جی وہاں کچھ سرخی آ جائے، جی 1-2 دن کے لیے بخار جو ہے وہ 101-102 تک بخار چلا جائے، بچہ تھوڑا سا جو ہے وہ بے چین، اریٹیبل، کرینکی ہو جائے، وہ روئے چلا جا رہا ہے، تو وہ یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے، لیکن جو پروٹیکشن ہے اس کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جس میں ہم جس کو کہتے ہیں بخار ہو گیا، آپ پیناڈول دے دیجئے، آپ جو ہے وہ برف کی ٹکور کر دیجئے اس سائٹ کے اوپر جی تاکہ درد تھوڑا سا کم ہو جائے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی بچہ 2 دن کے بعد بھی بخار میں مبتلا ہے، ویکسین کے 2 دن کے بعد بھی، اور مسلسل روئے جا رہا ہے یا اس کے رویے میں تبدیلی آ گئی ہے، آلٹرڈ بیہیویئر ہے، تو پھر جو قریبی اپنے جو معالج سے، جو بھی آپ کا معالج ہے اس سے رجوع کرنا چاہیے. کہ یہ بہت ریئر قسم کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو پرٹوسس ویکسین کے، کالی کھانسی کی جو ویکسین ہے جو پینٹا کے اندر شامل ہے، جی اس میں پاسبلٹی ہے تھیوریٹیکل، تو اس میں زیادہ اچھا ہے کہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے، جو بھی آپ کا فزیشین ہے، فیملی فزیشین، اس سے رجوع کر لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب بات ہوتی ہے حج و عمرے کی، تو اس کے اندر بھی ویکسینیشن کے عمل کا خاصا تذکرہ آتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر جانے سے پہلے آپ کو کچھ بیماریوں کے خلاف ویکسینیشن کروانی چاہیے. مطلب وہاں پہ جانے کے پروٹوکولز کے اندر یہ چیز شامل کر دی گئی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں شاید ہر کوئی آسان راستے کی تلاش میں ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لکھ کے دے دیں کہ یہ ویکسینیشن ہو گئی ہے، اور کرواتے نہیں. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیوں ضروری ہے، خاص کر ٹریولنگ کے دوران، کہ کہیں پہ اگر کوئی ویکسینیشن ریکمینڈڈ ہو تو وہ کروائی جائے؟ لیکن حج اور عمرے میں آپ یہ دیکھیں نا، دنیا بھر سے جو ہے وہ زائرین وہاں موجود ہے، افریقہ سے بھی موجود ہیں، امریکہ سے بھی موجود ہیں، ایشیا سے بھی موجود ہیں، کئی جگہ سے موجود ہیں. اب اس میں آپ کا میل ملاپ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، بالکل. حرم کے اندر، مدینہ کے اندر آپ کا میل ملاپ بھی زیادہ ہے. اگر اس میں کوئی ہے ایسا جس کو گردن توڑ بخار کے مسائل ہیں اور اس بیچارے کو خود بھی نہیں پتا، جی تو وہ پھر جو ہے وہ پھیلانے کا باعث بنے گا. جس طرح میرا خیال ہے شاید 2 سال قبل حج کے اوپر 12 سال سے کم عمر بچوں میں پابندی لگی تھی کچھ دنوں کے لیے ایک حج کے موقع پر، کہ اس وقت ایک بیماری جو ہے وہ دنیا بھر میں چل رہی تھی، بوڑھوں اور 70 سال سے اوپر والوں میں پابندی لگی تھی اور 12 سال سے نیچے والوں میں پابندی لگی تھی. تو یہ اس میں جعلی سرٹیفکیٹ اتنے اچھے کام کے لیے یہ تو بہت ہی بری بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو لگنا چاہیے. حج عمرے پہ جاتے ہوئے عام طور پہ جو ہے وہ میننجائٹس کی، اس فریضے کی شروعات ہی سچائی سے ہونی چاہیے. بالکل. اور یہ تو ہماری اپنی پروٹیکشن کی بات ہے نا، کسی اور کی پروٹیکٹ تھوڑی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کی بات کر رہے ہیں. ویسے اب سعودی گورنمنٹ تو جو ہے وہ جتنی فلائٹس آ رہی ہوتی ہیں تو وہ امیگریشن کے دوران جو ہے وہ پولیو کے ڈراپس لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور سب کا منہ کھلوا کے ڈال دیتے ہیں. تو وہ بالکل نہیں پوچھتے کہ 50 سال کے آپ پولیو نہیں ہوگا اسے، لیکن وہ ڈال دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، پولیو کا آپ نے تذکرہ کیا، انٹرنیشنل لیول پہ پولیو ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کر بار بار سامنے آتا رہا ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر ہمارے لیے کسی حد تک شرمندگی کا باعث بنا ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے میں بارہا رکاوٹوں کا سامنا ہوتا رہا ہے.
مثال کے طور پر ایک وقت تھا کہ نسل کشی کی جا رہی ہے اس لیے یہ ویکسین دی جا رہی ہے، یہ خیالات بھی لوگوں میں پائے جاتے تھے. کس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے کہ یہ کیمپین اب بھی موجود ہونے کے باوجود کامیاب بنائی جا سکے؟ بس میرا خیال ہے کہ اس میں متواتر کنٹینیوس، اور اس میں اب جو ہے وہ معاشرے کے ان لوگوں کو بھی اب حصہ لینا پڑے گا کہ جن کا انفلوئنس ہے سوسائٹی کے اوپر. مثلا میں اس کی اگر مثال دوں، پتہ نہیں شاید وہ کتنی، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم کھلاڑیوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. بالکل. اب کھلاڑیوں کو اس میں آگے آنا پڑے گا کہ بھئی میں اپنے بچوں کو پولیو پلا رہا ہوں، آپ بھی پلائیے. ٹی وی کے اسٹارز، سیلیبریٹیز، ان کو آگے آنا پڑے گا. مذہبی رہنما، بالکل. یہ جو غلط فہمی ہے تو وہ اگر جو ہے ہمارے مذہبی رہنما اور یہ کہیں اور وہ خود آگے بڑھ کے اس وائل کو لیں اپنے ہاتھ میں، اور ان علاقوں کے اندر جہاں اس پہ رکاوٹ ہے، رکاوٹ صرف فاٹا کے اندر نہیں ہے، رکاوٹ اندرون سندھ بھی ہے، بلوچستان بھی ہے. 30% ابھی ریسنٹلی ایک ویکسین کی کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا. بلوچستان کے اندر ویکسینیشن کا ریٹ صرف 30% ہے، پنجاب میں 54% ہے، سندھ جو ہے وہ 40s کے ساتھ درمیان میں. کہ پی کے کی اطلاع مل نہیں سکی مجھے تو، لیکن یہ کہ ابھی بھی دیکھیں تو جو ہمارا جو سب سے زیادہ اچھا صوبہ کہنے جہاں سب سے زیادہ ویکسین ہے وہ بھی 50% کے قریب ہی ہے. تو مذہبی رہنما، ٹی وی کے لوگ، سب کو آگے مل کر آگے آنے سب کو آگے، اساتذہ، سب لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. اس کے اندر جو ہے وہ اب کوئی اس میں جو ہے خاصی شرمندگی ہوتی ہے اس میں، جب آپ جاتے ہیں بین الاقوامی سفر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا بھائی تمہارے ملک میں تو یہ ہو رہا ہے، تو وہاں پھر آپ لاجواب ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنے فنڈز آ رہے ہیں کیوں نہیں ہو رہا. تو وہ میرے خیال ہے نیت ٹھیک کرنی پڑے گی اپنی، اور سب کو آگے بڑھ کے حصہ لینا پڑے گا اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل جو تحقیق چل رہی ہے وہ ہے پریونشن از بیٹر دین کیور کے حوالے سے، بالکل، اور اس کے اندر ویکسینز کو نظر انداز قطعی طور پر نہیں کیا جا سکتا. ویکسینز میں بھی 2 ویکسینز میں خاص کر مینشن کرنا چاہوں گا جو کہ بہت اہم مقام رکھتی ہیں اس حوالے سے، جن میں سے ایک ٹیٹنس کی ویکسین ہے، اور اسی طرح سے ایک اور ریبیز ویکسین. جی. تو بات شروع کرنا چاہوں گا میں ٹیٹنس سے. ٹیٹنس کی ویکسین کب لگوانی چاہیے، اور لگوانے کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا بخار چڑھ جاتا ہے جو 2-3 دن تک رہ سکتا ہے، کیا یہ خطرناک معاملہ ہے؟ نہیں، ٹیٹنس کی ویکسین ایک تو یہ کہ جب ہم بچے کو ویکسین لگا رہے ہیں، جو ڈی پی ٹی کے اندر جو ٹی ہے وہ خود بذات خود ٹیٹنس ہے. جی. تو وہ تو اس کو 5 سال کی عمر تک کوئی 5 مرتبہ لگ چکا ہوتا ہے. جی. تو وہ یہ اکثر سوال ہوتا ہے ٹیلی فون کے اوپر کہ میرا بچہ سڑک پہ گر گیا، تو ہمارا سوال جواب جو مریض کی والدہ سے ہوتا ہے وہ یہ کہ بھئی اس کی ویکسینیشن کمپلیٹ ہے. اگر وہ 5 سال کے اندر کا بچہ ہے اور ویکسینیشن اس کی پراپر طریقے سے ہوئی ہے صحیح معنوں میں، تو اس کو کسی ٹیٹنس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد وہ 10 سال کی عمر میں جو ہے پھر اڈلٹ ٹائپ ٹیٹنس ٹی ڈی جسے کہتے ہیں وہ لگوائے، پھر ہر 10 سال پہ لگواتا رہے. البتہ جو بڑے لوگ ہیں تو وہ یہ کہ اگر ان کو کوئی چوٹ لگی ہے، جس میں کہتے ہیں سڑک پہ گر گئے، موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ اگر 5-6 سال گزر چکے ہیں آخری ٹیٹنس کے ڈوز کو، تو ویسے تو تھیوریٹیکلی 10 سال کی پروٹیکشن ہے، لیکن اگر 5-6 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو اس کو لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ہلکا پھلکا بخار ہے تو وہ ٹھیک ہے، بخار کی کوئی دوا لے لی جائے. اسی طرح خواتین کے اندر بہت ضروری ہے، جو چائلڈ بیئرنگ ایج کی خواتین ہیں، جن کے اولاد جس ایج کے اندر ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایک تو ظاہر ہے صفائی کا خیال، جب وہ آؤں نال کاٹی جائے تو وہ جو ہے وہ صاف بلیڈ یا صاف جو بھی چیزیں جس سے کاٹی جائے، اور اوزار سے کاٹی جائے. اور ماں کو جو ہے وہ گائنیکولوجسٹ جو ہے وہ ٹیٹنس کا ٹیکہ پریگننسی میں لگاتی ہے. اتنا سیف ٹیکہ ہے یہ کہ حمل کے دوران لگ سکتا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، مردوں کو تو کوئی پرابلم ہونی بھی نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ویکسینیشن کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.